السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج حدیث شریف کی روشنی میں ایک واقعہ بیان کریں گے اور اس کے متعلق ضروری مسائل بھی بیان کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سابقہ قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی قتل کیے تھے۔ اس کو ندامت ہوئی، لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 جانیں قتل کی ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل ہے، بھلا آپ کے اور توبہ کے درمیان کوئی حل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقہ میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا اور اپنے علاقہ میں واپس ہرگز نہ آنا، کیونکہ یہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے پر تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ شخص توبہ طائب ہو کر اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی ہی نہیں کی، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں زمینوں کے درمیان کا فاصلہ پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہو اس کا حکم لگایا جائے۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس زمین کے زیادہ قریب پایا گیا جس کی طرف جانے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ اس حدیث کو بخاری شریف اور مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ حدیث سے متعلقہ مسائل۔ نمبر 1، جو شخص کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہو اسے چاہیے کہ اکابر علماء کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی مشکلات کا کوئی حل نکال سکے اور اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی راستہ بتا سکے۔ نمبر 2، جو شخص عمدن اور دانستہ طور پر کسی کو قتل کر دے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔ نمبر 3، عالم کی عابد پر فضیلت معلوم ہوئی۔ نمبر 4، معلوم ہوا کہ گناہوں سے تائب شخص کو چاہیے کہ ان جگہوں سے بھی دور رہے جہاں اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوا تھا۔ نمبر 5، جو لوگ اس گناہ میں اس کے ممد اور معاون ثابت ہوئے ہوں ان سے بھی دور رہنا مستحب ہے۔ نمبر 6، ایسی جگہ کو تلاش کرے جہاں خیر و صلاح نیکی عام ہو، اس جگہ کو اپنا مسکن بنائے تاکہ اس کے لیے نیکی آسان ہو جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کی نیت اور عزم پر جزا دیتے ہیں خواہ اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو، جس طرح اس حدیث میں ذکر ہوا۔ نمبر 8، ارواح کو قبض کرنے کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان تفاوت ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اس کی روح کو رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں اور جو بد ہوتا ہے اس کی روح کو عذاب والے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے اللہ سب معاف فرما دے اور ہمیں نیک صلحاء علماء کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام.